بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 209 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمائے کہ باب اصلاح المنازل، یعنی گھروں کو درست رکھنا۔ اور ہم نے اس سلسلے میں یہ گفتگو کی تھی کہ اس کا پس منظر یوں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو اللہ عز و جل کی جانب سے دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں خاص شرف اور عزت سے اور مقام و رتبے سے نوازا گیا ہے، اور یہ جو خاص شرف اور مقام و مرتبہ ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے برعکس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گھر میں زندگی بسر کیا کرتا ہے، کہ اگرچہ دن بھر وہ اپنی مختلف ضروریات کی وجہ سے گھر سے باہر ہو، لیکن آخر اس کا ٹھکانہ گھر کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، کہ جہاں وہ سکون و اطمینان اور راحت و آرام کے ساتھ دنیا کی نظروں سے دور وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور سوتا ہے اور جاگتا ہے، اور وہاں وہ کھاتا اور پیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ مزید یہ کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو افراد خانہ ہیں اور بیوی بچے ہیں، ان کے لیے وہ یوں ٹھکانے کا انتظام کیا کرتا ہے اور بے پردگی سے حفاظت کا بندوبست کیا کرتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے شرعی و اخلاقی فریضہ ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے۔ لہذا انسان کے لیے گھر ضروری ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ محل اور حویلی ہو یا کوئی جھونپڑی ہو، وہ اپنا ذاتی مکان ہو یا کرائے کا مکان ہو۔ تو جب گھر کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لہذا دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں بھی گھر کو اہمیت دی گئی ہے، اور اس سے متعلق انسان کو بہت سی ہدایات سے نوازا گیا ہے، اور انہی ہدایات و تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گھر کی اصلاح یعنی اس کی درستی اور بوقت ضرورت اس کی تعمیر و مرمت کا خیال رکھا کرے۔ اور یہ جو گھر کی درستی ہے اور اصلاح اور تعمیر و مرمت ہے، یہ باطنی اور روحانی لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور ظاہری لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ جو نظر آنے والے معاملات ہیں، جہاں تک معاملہ ہے باطنی اور روحانی حیثیت سے گھر کی اصلاح اور درستی اور اس کی تعمیر و مرمت وغیرہ کا کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر برائیوں سے اجتناب کیا جائے مکمل، اور یہ کہ وہاں انسان
اچھے کام ہی کیا کرے، کہ وہاں اللہ کی عبادت ہو، وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں اہل و عیال کو نصیحت کی جائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی انہیں ہدایت کی جائے اور تاکید کی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، یعنی تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مقصد یہ کہ قبرستان وہ جگہ ہے کہ جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے، جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو شہر خاموشاں ہے کہ وہ ویرانہ ہے، وہاں تو مکمل خاموشی ہے اور بس خاموشی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ کی طرف سے زندگی جیسی قیمتی ترین نعمت سے جو نوازا گیا ہے، تو انسان کا مقصد زندگی ہی یہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کا مقصد حیات اور اس کا مقصد تخلیق یہی ہے، یعنی اللہ کی عبادت۔ لہذا جس گھر میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے گا تو گویا کہ جس مقصد کے لیے انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے وہ مقصد وہاں پورا کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر ہے، وہ قبرستان نہیں ہے، وہاں زندگی ہے، وہ زندوں کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں اس مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے کہ جس مقصد کی خاطر زندگی عطا کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے دین اسلام میں کہ جو نوافل ہیں، نفل نمازیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد کی بجائے اپنے گھر میں نوافل ادا کیا کرے، یہ افضل ہے اور اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور یہ طریقہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری اور شہرت سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے کہ مسجد میں انسان جب روزانہ خوب نوافل پڑھے گا تو شاید اس کی نیت میں فساد پیدا ہو جائے، ریاکاری کا جذبہ بیدار ہونے لگے گا، جبکہ مسجد میں اس چیز سے، گھر میں اس چیز سے حفاظت کا انتظام ہوگا۔ مزید یہ کہ جب گھر میں انسان نفل نمازیں پڑھا کرے گا تو جو اہل و عیال ہیں، اپنے بچے ہیں، افراد خانہ ہیں، تو انسان کا یہ عمل ان کے لیے ترغیب کا اور یہ کہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ یہ تو معاملہ ہو گیا باطنی اور روحانی طور پر گھر کی درستی کی فکر و جستجو کرتے رہنا۔ مزید یہ کہ ظاہری طور پر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ گھر کی درستی اور تعمیر و مرمت کی ہم فکر اور اہتمام کرتے رہا کریں کہ وہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، وہاں کوئی گندگی وغیرہ نظر نہ آنے پائے، اور یہ کہ سامان اگر پرانے گھر میں رکھے رہیں گے اور یہ کہ بے ترتیب طریقے سے کہ کہیں اندھیرا ہے اور یہ کہ کہیں کوئی ویرانے کا منظر نظر آ رہا ہے انسان کو، گویا کہ کوئی کھنڈر ہے، یہ کوئی گھر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، یا یہ کہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہوں، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں موذی قسم کے جانور
اور کیڑے مکوڑے وغیرہ وہ پرورش پانے لگیں گے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات اس قسم کی مخلوقات کہ جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ مخلوقات کے جنہیں ویرانوں میں اور اندھیروں میں رہنا پسند ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ مخلوقات بھی وہاں بسیرا کرنے لگیں، اور یہ چیز انسان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مزید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نظر آنے والے کیڑے مکوڑے شاید وہی کوئی اور مخلوقات ہوں ان کیڑے مکوڑوں کے روپ میں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ تمام تر گفتگو ناظرین کرام ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آگے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اثر درج فرمایا ہے، جو کہ ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، اس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 446۔ فرمایا کہ عن اسلم قال كان عمر رضی اللہ عنہ يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن۔ اسلم یوں فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منبر پر یوں نصیحت کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی جلیل القدر صحابی، جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے، تو یہ اپنی خلافت کے دوران منبر پر، یعنی مسجد نبوی میں منبر پر مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہوئے اکثر یہ نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اصلحوا علیکم مساویکم، اپنے گھروں کی اصلاح کرتے رہا کرو، اپنے گھروں کو تم درست رکھنے کی فکر و جستجو کرتے رہا کرو۔ مزید یہ کہ وَأَخِيفُوا هَذِهِ الْجِنَّانَ قَبْلَ أَن تُخِيفَكُمْ، یہ جو گھروں کے اندر سانپ ہوا کرتے ہیں، تم انہیں ڈراؤ قبل اس کے کہ یہ تمہیں ڈرانے لگیں، یعنی سانپ، گھروں کے اندر سانپ، اور سانپ کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا گیا جنان۔ جنان جان کی جمع ہے، اور یہ کہ جان جن کو بھی کہا جاتا ہے اور شیطان کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح ارشاد ہے، فرمایا کہ انسان کو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ تو قرآن کریم میں جان کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جن، جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں یہی لفظ سانپ کے لیے استعمال کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اور یہ جو تذکرہ کیا گیا
کہ گھروں کو درست رکھو اور سانپوں کو ڈراؤ، اگر تم انہیں نہیں ڈراؤ گے تو وہ تمہیں ڈرانے لگیں گے۔ تو یہاں ناظرین کرام ایک بات قابل ذکر یہ کہ ہم نے ابتدا میں یہ جو تذکرہ کیا کہ انسان کے لیے گھر بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کہ بنیادی قسم کی یہ ضرورت ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ انسان دنیا کی نظروں سے محفوظ رہتے ہوئے وہاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بے پردگی سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کیا کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے اس جدید زمانے میں ہمیں یہ بات مزید ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گھر اس وجہ سے بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آج ہمارے گھروں میں نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ اور کوئی موذی قسم کے جانور ہیں کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، اور یہ جو جدید قسم کی سہولیات ہیں تو اب گھروں کے اندر اس قسم کی موذی چیزیں اور مخلوقات اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے تو گھر اللہ کی طرف سے اور بھی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ گزشتہ زمانوں میں کچے گھر ہوا کرتے تھے، مٹی کے وہ گھر، اور یہ کہ انسان دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کے بعد، محنت و مشقت کے بعد جب اپنے گھر واپس پلٹتا تو ظاہر ہے کہ گھر سے زیادہ محفوظ مقام تمام دنیا میں کسی انسان کے لیے اور کیا ہوگا۔ لیکن گھر میں پہنچنے کے بعد پھر مزید کیا معاملات درپیش آیا کرتے تھے کہ جن کا تذکرہ یہاں اس اثر میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں مزید گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔